अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मरियम हसन है और मेरा ताल्लुक शौकत खानम से है। मेरे साथ मेरी कुलीग मिस नासरा हयात हैं जिन्होंने मुझे सेशन में ज्वाइन किया है, जो कि शौकत खानम की एक सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इस सेशन का इनकाद वर्ल्ड नो टोबैको डे के सिलसिले में किया जा रहा है। पूरी दुनिया में 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, जिसका मकसद अवाम में तंबाकू नोशी और सिगरेट नोशी के मुज़र असरात के बारे में आगाही पैदा करना है। और हमारा जो आज का सेशन है वो ख़ास तौर से तंबाकू नोशी तर्क करने के तरीक़ाकार पर फोकस करेगा। शौकत खानम मई के महीने के दौरान तंबाकू नोशी और सिगरेट नोशी के मुज़र असरात और उसके जो इंसानी जिस्म के ऊपर असरात होते हैं, उनके बारे में बहुत से मुख्तलिफ सेशंस के ज़रिए अवाम में आगाही पैदा करता है। हमारे आज के सेशन में हम कुछ बात उसके बारे में करेंगे और कुछ बात हम इस बारे में करेंगे कि वो लोग के जो सिगरेट नोशी करते हों या तंबाकू इस्तेमाल करते हों और इस आदत को तर्क करना चाहते हों, उनके लिए इसका बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है। मैं जो हमारी माहिर हैं सिलसिले में मिस नासरा हयात, उनकी तरफ चलती हूँ और हम उनसे कुछ सवालात करते हैं और ये जानते हैं कि वो हमसे अपने क्या एक्सपर्ट टिप्स शेयर करना चाहती हैं। नासरा, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने के लिए। आप हमें ये बताना चाहेंगी कि एक बहुत कॉमन सवाल है लोगों के जहनों में, ख़ास तौर से वो लोग के जो सिगरेट नोशी करते हैं, कि आखिर सिगरेट नोशी की आदत को तर्क करना इतना ज़रूरी क्यों है। उनको इस आदत को क्विट करने की या तर्क करने की ज़रूरत ही क्यों है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मरियम। मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगी कि तंबाकू नोशी तर्क करना क्यों ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और बहुत से लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी आगाही है। तकरीबन 8 मिलियन डेथ्स पूरी दुनिया में होती हैं स्मोकिंग की वजह से, और उसमें से 1 मिलियन डेथ्स वो होती हैं जो कि सेकंड हैंड स्मोकिंग की वजह से होती हैं। यानी आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो स्मोकिंग करते हैं, या आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं। और तंबाकू नोशी बहुत सी मेजर बीमारियों की कॉज़ बनती है, जैसे हार्ट डिज़ीज़ हो गया, लंग डिज़ीज़ हो गया, कैंसर हो गया, और इसी तरह से स्ट्रोक्स और इस तरह से और बहुत सी बीमारियाँ। और पूरे पाकिस्तान में रोज़ाना तकरीबन 300 लोगों की अमवात होती हैं स्मोकिंग रिलेटेड बीमारियों की वजह से। ये सब चीज़ों के बारे में जब आपको आगाही होती है, आगाही होनी चाहिए, तो मेरे ख़्याल में फिर तंबाकू नोशी की ऐसी आदत को तर्क कर देना ही ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच। आई थिंक एक बहुत अहम बात जो आपने हमसे शेयर की है वो ये की है कि ना सिर्फ ये कि वो शख्स जो खुद तंबाकू नोशी कर रहा है उसकी सेहत को बहुत सारे मुज़र असरात लाहक हो सकते हैं, बहुत सी तरह की बीमारियां हो सकती हैं, बल्कि सेकंड हैंड स्मोक यानी कि वो लोग जो खुद तंबाकू नोशी ना कर रहे हो लेकिन उनके घर में रहने वाले अफराद या उनके आसपास काम करने वाले लोग अगर सिगरेट नोशी या तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको भी नुकसान हो सकता है। ये एक बहुत अहम बात है, तो इसलिए ना सिर्फ ये कि हमें खुद भी इस आदत को तर्क करना चाहिए, बल्कि जो अपने आसपास के ऐसे लोग के जो सिगरेट नोशी में मुब्तला हों उनको भी तरगीब देनी चाहिए कि वो इस आदत को तर्क करने की कोशिश करें। नासरा, एक बहुत कॉमन सा कुछ लोगों के जहन में कुछ सवालात उठते हैं, कुछ कंफ्यूजन्स होती हैं जब वो इस बात के बारे में सोचते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तर्क करना चाहते हैं लेकिन हम तर्क कर नहीं पाते। वो हुँ, किस हुँ। तरह से अपने आप को और अपनी बॉडी को तंबाकू नोशी तर्क करने के लिए तैयार कर सकते हैं। जी डॉक्टर मरियम, मैं पिछले कुछ सालों से जो स्मोकिंग सेशन प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही हूँ, और अक्सर जो व्यूज़ मुझे लोगों के मिलते हैं, पहला उनका ख़्याल ये होता है कि हम स्मोकिंग इसलिए जारी रख रहे हैं कि ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है। हम इससे अच्छा फ़ील करते हैं, या फिर ये कि हमारी डिप्रेसिव सिम्पटम्स, लो मूड और इस तरह की और बहुत सी इलामात को ये कम करती है। हालाँकि हकीकत इसके बरअक्स है। जैसे-जैसे आप इसके डिपेंडेंट हो जाते हैं, या निकोटीन डिपेंडेंसी जैसे-जैसे बढ़ती है, जो आपकी सलाहियत है उस स्ट्रेस के खिलाफ लड़ने की, वो कम होती चली जाती है, और इसी तरह से जो डिप्रेशन के खिलाफ आपकी सलाहियत है लड़ने की, वो भी कम हो जाती है। जो दूसरा एक व्यू है लोगों का, जो अक्सर जब लोग मेरे पास आते हैं तो ये कहते हैं कि हमने कुछ अरसे के लिए स्मोकिंग को तर्क किया, कुछ महीने के लिए स्मोकिंग को तर्क किया,
لیکن کچھ عرصے بعد ان کو دوبارہ سے ایسی سمٹمس یا ودرول سمٹمس آنا شروع ہوئی اور انہوں نے دوبارہ سے اس کو شروع کر دیا. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ڈپینڈنسی، اسپیشلی جب نکوٹین ڈپینڈنسی کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کو پہلے سے کچھ نہ کچھ ہوم ورک یا کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر تیاری کے جب کوئی آپ کام شروع کرتے ہیں تو اس میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اس میں سے میجورٹی لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے، اس لیے انہوں نے اس کا ہوم ورک نہیں کیا. سو جب آپ اس کے لیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو اس کے کچھ مراحل ہیں، کچھ اسٹیپس ہیں. سو پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ تمباکو نوشی ترک کر رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے. نمبر ون، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پرسنل ریزنز ہیں، آپ کی فیملی، آپ کا گھر، آپ کے خاندان والے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ترک کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اس کی یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، اس کی ہیلتھ ریلیٹڈ فائدے ہیں، ہیلتھ ریلیٹڈ بینیفٹس ہیں. جیسے آپ کو آگاہی ہے اپنی صحت کے بارے میں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت سی میجر بیماریوں کی وجہ بن رہی ہے اور یہ بہت زیادہ جو ڈیتھس ہے، اموات اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. سو اس لیے آپ چاہتے ہیں اس کو ترک کرنا. اس کی تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈفرینٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اس عادت سے تنگ آ گئے ہوں اور آپ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور اس کا فائدہ ہو، آپ کے فائنینشیل ریزنز ہیں یا اور بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. سو پہلے مرحلے میں آپ کا یہ فیصلہ کرنا کہ آپ کی اس کو ترک کرنے کی وجہ کیا ہے. سو جب آپ اس کی وجہ جان لیتے ہیں تو اس کا اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں پہ آپ کو کسی نہ کسی فرد کی مدد یا سپورٹ درکار ہوتی ہے. کیونکہ نکوٹین ڈپینڈنسی کو ختم کرنے کے لیے آپ کسی کی سپورٹ کے بغیر زیادہ اچھا سکسیسفل نہیں ہو سکتے. اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا فرد ہے جب آپ کو کسی کو مدد کے لیے کہیں گے تو کون سا شخص ہے جو آپ کو مدد کر سکتا ہے. کیا آپ کے گھر میں، خاندان میں ہے، مثلاً آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کے گرینڈ چلڈرن ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں آپ وہاں سے کسی کو ہیلپ کے لیے کہہ سکتے ہیں. آپ کا کولیگ ہے، آپ کا کو ورکر ہے، آپ اس کو ہیلپ کے لیے کہہ سکتے ہیں. یا پھر آپ کسی اپنے دوست کو اپنی مدد کے لیے آن بورڈ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن دوست ایسا آپ چوز کریں جو نان اسموکر ہو یا پھر اس نے کامیابی کے ساتھ تمباکو نوشی پچھلے کچھ سالوں میں ترک کی ہو. جب یہ والا دوسرا مرحلہ آپ کا ختم ہوتا ہے، پہلے آپ نے ایک ریزن کو دیکھا، پھر اس کے بعد آپ نے ایک شخص کو آن بورڈ رکھا. جب بھی آپ کو کریونگ ہو تو آپ اس کو مدد کر سکیں یا آپ کے سارے پروسیس کو وہ ٹریک کر سکے. پھر تیسرے مرحلے میں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے اس دن کو، اس ٹائم کو اپنی جو کوئٹ ہے یا تمباکو نوشی کو ترک کرنے کی عادت کو ختم کر دینا ہے. سو پھر آپ ان چیزوں کو کیلنڈر کرتے ہیں کہ اس دن اتنے بجے اتنے ٹائم پہ میں اپنی تمباکو نوشی کی عادت کو ترک کر رہا ہوں. پھر اس کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جہاں پہ آپ اس کو کیلنڈر کرتے ہیں. آپ اس کیلنڈر کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اپنے کمرے میں رکھتے ہیں، آپ کی کنوینس، آپ کی گاڑی ہے وہاں پہ آپ رکھتے ہیں، جس جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں آپ اس جگہ پہ اس کو رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر جب آپ یہ چیزیں کر لیتے ہیں تو اگلے مرحلے میں آپ پوسٹ کرتے ہیں. آپ اپنے فرینڈز ہے، اپنی فیملی ہے، آپ ان سب لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں اس دن اتنے بجے سے اپنی تمباکو نوشی کی عادت کو ترک کر رہا ہوں. سو یہ ایک مرحلہ وار پروسیس ہے جس کو آپ کو فالو کرنا ہے. آپ اپنی وجوہات کو ایکسپلور کرتے ہیں، آپ فیملی ممبر کو آن بورڈ لیتے ہیں، آپ اس کو کیلنڈر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی کو بھی بتاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ناصرہ، آپ نے بہت ہی مرحلہ وار طریقے سے اس چیز کو اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے. جو دو تین باتیں ہیں جو بہت اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ شخص جو اسموکنگ کو کوئٹ کرنا چاہتا ہے، تمباکو نوشی ترک کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ذہنی طور سے اچھی طرح سے ضرور تیار کر لے اس سلسلے میں. اور یہ چیز ضرور ذہن میں رہے کہ کیونکہ جسم کو ایک چیز کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے تمباکو کی، جس کے اندر نکوٹین ہے جو کہ ایڈکٹیو ہے، تو اس کے کچھ وڈرول سمٹمز ہوں گے جن کے بارے میں ناصرہ نے کچھ بات کی ہے. سو ناصرہ آپ تھوڑا سا اگر ہمیں یہ ایکسپلین کر سکیں کہ وڈرول کیا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اس بارے میں بہت خدشات سے پائے جاتے ہیں کہ سگریٹ چھوڑنے کے بعد بہت طبیعت خراب ہوگی اور کچھ کام نہیں کیا جائے گا. سو یہ وڈرول کیا ہے اور اس سے جب آپ ترک کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو اس پہ قابو پانے کے کیا طریقے ہیں جو آپ سجیسٹ کریں گے؟ جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مریم. جیسے آپ نے ودرول سمٹمس کی بات کی تو اس کو بیسیکلی ہم ارجز یا کریونگس کہتے ہیں. جب آپ نے کسی بھی ڈپینڈنسی کو ترک کرنا ہے
تو آپ کے جسم کے اندر کچھ ایسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جس کو جاننا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ نکوٹین ڈیپینڈنسی جب آپ شروع ہو گئی تو اس کو جب آپ ترک کرتے ہیں تو اس کا ایک ٹائم فریم ہے. آپ کو 1 سال کے لیے یہ ساری کوششیں کرنی چاہیے, اور ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہو لیکن یہ ناممکن نہیں ہے. اگر 1 سال تک آپ کامیابی کے ساتھ اس کے اوپر کام کر لیتے ہیں تو اس کے بہت کم چانس رہ جاتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے تمباکو نوشی کی عادت کو شروع کریں. سو جو ودرول سمٹمس ہیں یا کریونگس ہے, اس کو 2 طریقے سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, یا 2 طریقوں سے ہم ان کی شناخت کر سکتے ہیں. اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کب, کہاں اور کس جگہ پہ آپ کو ودرول سمٹمز آئیں, کیونکہ اکثر لوگ جب تمباکو نوشی کو ترک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. سو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں اس کو بہت اچھی طرح سے آپ نے رکھنا ہے کہ بڑا اسپیسیفک ہونا ہے آپ کو ٹائم اور پلیس کے بارے میں اور اپنی فیلنگس کے بارے میں. سو بیسیکلی ہم اس کو ایک کوئک جرنل کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح سے اس کی شناخت کرنی ہے. مثلاً آپ صبح کے ٹائم کہیں پہ بیٹھے ہیں, ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10:45 کا ہے اور آپ کو بہت زیادہ کریونگ ہوئی ہے, لیکن اگر کریونگ آپ کو ہو رہی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت آپ کا موڈ کیا تھا, آپ کیسا فیل کر رہے تھے, کہ آپ اینکشس تھے, آپ اسٹریس تھے. تو اس طرح سے ہم وہ جو اسموکنگ کی کریونگ ہے اس کے ہم لیول ڈیفائن کریں گے. کیا یہ بہت کم کریونگ ہے, کیا یہ درمیانی کریونگ ہے, یہ بہت زیادہ کریونگ ہے. سو ہم یہاں پہ ٹارگیٹ کریں گے جو بہت زیادہ کریونگ ہے. سو یہاں پہ اس کی شناخت کرنا آپ کا کام ہے, اور اس کو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کب, کہاں, کس جگہ پہ ہیں, آپ کی فیلنگس کیا ہے. اور ایک چیز جس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جب اور اکثر لوگ جب دوبارہ تمباکو نوشی کی عادت کی طرف جاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اریٹیبل موڈ, ہماری اینکشسنس, ہماری سلیپ ڈسٹربنسز, اور اس کے ساتھ ساتھ ایپیٹائٹ کے ایشوز, ان سمٹمس کو, ان علامتوں کو لوگ کنٹرول نہیں کر پاتے اور لوگ تنگ آ کر پھر دوبارہ تمباکو نوشی شروع کر دیتے ہیں. سو شروع کرنے سے پہلے ایک تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ نے اپنی ان فیلنگس کے بارے میں آپ کو آگاہی ہونی چاہیے. آپ نے اپنی اس کریونگ کے بارے میں جاننا ہے کہ کب, کہاں اور کس ٹائم پہ یہ کریونگ ہو رہی ہے. پھر آپ نے اس کا لیول ڈیفائن کرنا ہے. سو جب آپ ان کے بارے میں زیادہ اچھے طریقے سے اس کی شناخت کر لیں گے تو آپ کا پروسیس اس کو کرنے کا زیادہ آسان ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جب بھی آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کمبینیشن ہوتا ہے. آپ اکیلے اٹھ کے اسموکنگ شروع نہیں کر دیتے, جیسے آپ کئی لوگ کافی پیتے ہیں اور ساتھ اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں. سو اس چیز کی بھی شناخت کرنا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اسموکنگ کی کمبینیشن کے ساتھ ہو رہی ہے. سو کمبینیشن کو ایکسپلور کرنا, اس کے لیول کو ڈیفائن کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنی فیلنگس کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. سو آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اس سارے پروسیس میں خود آگاہی یا سیلف اویئرنیس ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. اپنی باڈی کے کیوز کو سمجھنا, اس بات کو سمجھنا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ٹریگر کرتی ہے یا اس طرف لے کے جاتی ہے کہ آپ کو سگریٹ کی ضرورت ہے, اور یہ کہ اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں کہ آپ سگریٹ سے دور رہ سکیں. ان سب چیزوں کو اگر آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے اسٹارٹ میں ہی تو آپ کے لیے آسان ہوگا اس جرنی کو یا اس سفر کو کنٹینیو کرنا. آپ نے جیسے مینشن کیا کہ دوستوں اور فیملی اور جو ورک کولیگس ہیں ان کی ہیلپ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کا جو ایکسپیرینس ہے, بیکاز ہم جانتے ہیں کہ آپ کئی سالوں سے شوکت خانم میں اینٹی اسموکنگ کلینکس اور سیشنز کو لیڈ کرتی ہیں. سو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, عام طور سے لوگوں کے لیے کیا چیز ہیلپ فل ہوتی ہے, وہ کون سی چیزیں جو مددگار ہوتی ہیں, اور وہ کون سی مشکلات یا چیلنجز ہیں کہ جو وہ عام طور سے تمباکو نوشی ترک کرتے ہوئے فیس کرتے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مریم, بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے, کیونکہ اس سوال میں بہت زیادہ ڈیپتھ ہے. جب جیسے میں نے شروع میں کہا کہ نکوٹین ڈیپینڈنسی کی شروعات کرنے سے پہلے اس کا ایک بیک گراؤنڈ یا اس کا ہوم ورک یا کچھ مراحل ہیں اس کا فالو کرنا اور اس کی شناخت کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ تمباکو نوشی کو ترک کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ اسٹیپس یا کچھ مراحل ہیں جو آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں. اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی لائف سٹائل چینجز آئیں گی, کہ آپ کی جو روزمرہ کے معمولات ہیں اس میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیلف ہیلپ اسٹریٹجیز ہیں,
جو آپ کے اپنے کوپنگ میکانزم ہے, اگر آپ کو ودرول سمٹمس آ رہی ہیں تو آپ اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ڈائٹ ہے اور آپ کی خوراک ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے. سب سے پہلے جیسے لائف اسٹائل چینجز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو جیسے آپ نے اپنی کوئی ڈیٹ کو آفیشیل کر لیا اور اپنے دوستوں کو, عزیز و اقارب کو, باقی سب کو بتا دیا کہ میں اس دن سے اس ٹائم سے اپنی اسموکنگ کو ترک کرنا شروع کر دوں گا, تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اسموک فری ہونا چاہیے. جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں اس کو آپ کو اس کی اسمیل سے پاک کرنا ہے. جیسے آپ کے کمپارٹمنٹس ہے, پاکٹس ہے, کمرہ ہے, ایشٹریز ہے, ان سب کو آپ کو صاف کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی گاڑی ہے اس کو اسموک فری ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. جب آپ اس کو اسموک فری نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کریونگ شروع ہو جاتی ہیں, اور جب کریونگ کا لیول بڑھ جاتا ہے تو اب دوبارہ سے تمباکو نوشی کی طرف آ جاتے ہیں. سب سے پہلے مرحلے میں آپ کو ان ساری چیزوں کو صاف کرنا ہے, اسموک فری کرنا ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ گھر کو آپ صاف کریں, کوئی اچھی سی فریگرنس خوشبو ڈیلی آپ اس پہ لگائیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ جس جگہوں پہ آپ اسموک کرتے ہیں جیسے ایشٹریز ہے آپ ان کو صاف کریں. اس کی جگہ جیسے شوگر لیس گمز ہوتی ہیں آپ وہ یا کینڈیز ہے آپ وہ رکھ سکتے ہیں, یا وہ نہیں رکھنا چاہتے تو کلرفل اسٹونس آپ ڈال کے اس کو فل کر سکتے ہیں. پہلے مرحلے میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنا انوائرمنٹ اسموک فری کیسے کر سکتے ہیں. اس طرح سے یوزلی زیادہ آفس نان اسموکنگ ایریاز ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسی جگہ پہ تو آپ نہیں بیٹھ رہے جو اسموکنگ ایریاز ہے, تو اس جگہ پہ بھی آپ کو صاف کرنا ہے اور آپ اس کو بھی اسموک فری کرنا ہے. دوسرے مرحلے میں آپ اپنا ریویو کرتے ہیں, یا آپ کی سیلف ہیلپ اسٹریٹجیز ہیں کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے جب آپ نے یہ سارا کر لیا تو مارننگ میں آپ کی روٹین کیا ہوگی. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے وہ مارننگ میں اٹھتے ہیں, اٹھتے ساتھ ہی ان کی ایک کریونگ شروع ہو جاتی ہے اور وہ اسموکنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس جگہ پہ آپ کیا ٹیکنیکس کو یوز کر سکتے ہیں, آپ اپنی سیلف ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اٹھیں آپ نے اپنے لیول کو, جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آپ ایک کوئک جرنل کو ڈیفائن کریں گے, آپ بتائیں گے. آپ نے دیکھا کہ آپ کا کریونگ کا لیول بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو اسی ٹائم پہ آپ نے اٹھے اور آپ نے ایک گلاس پانی کا پی لیا, یا آپ اس بیڈ کے اوپر زیادہ دیر کے لیے نہ لیٹیں, یا آپ کوشش کریں کہ آپ صبح ہربل ٹی ود لیمن وہ زیادہ پئیں. فلوئڈ انٹیک آپ کا زیادہ ہونا چاہیے, پانی آپ زیادہ سے زیادہ پئیں, یا آپ اس جگہ پہ نہ لیٹیں, آپ اٹھیں اور آپ لمبے شاور کے لیے چلے جائیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی ودرول سمٹمس کو کم کریں گی. اسی طرح سے جب ہم سارے دن پہ اس پلان کو فالو کریں گے, اور جب ہم دوپہر کی بات کریں گے تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اپنے فرینڈس کے ساتھ, کولیگس کے ساتھ لنچ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی فرینڈس اور کولیگز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اسموکرز ہیں. جیسے آپ نے لنچ ختم کیا, یہ وہ اگین وہ آپ کا پیک لیول ہوگا, آپ کا ہائیسٹ کریونگ لیول ہوگا جب آپ ان فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کو کریونگ شروع ہو گئی. آپ کوشش کریں کہ جب آپ لنچ کر رہے ہیں ایسے فرینڈس کے ساتھ تو آپ کچھ دیر کے لیے پہلے اٹھ جائیں, آپ اپنے لنچ کو تھوڑا جلدی ختم کریں, بیکاز آپ کچھ اسموکنگ کے اوپر کام کریں. اپنی پروگرس کو ریویو کرنا بہت ضروری ہے. آپ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں, اور کوشش کریں اس سارے ٹائم پہ جو آپ کے اسموکر فرینڈس ہیں وہ والی جو کریونگ ٹائم ہے اس وقت آپ ان سے کم ملاقات کریں. اسی طرح سے ہم ایوننگ کے اوپر یا رات کو آ جائیں گے. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی فیوریٹ چیئر ہوتی ہے, وہ فیوریٹ سیٹنگ ایریا گھر میں ہوتا ہے جہاں پہ وہ بیٹھے ہیں کچھ دیر کے لیے اور ان کو کریونگ شروع ہوگی. تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کی شناخت کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ جب یہ سارے پروسیس کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اس جگہ پہ نہ بیٹھیں, یا آپ کا بیکار ٹائم ہے اور اس وجہ سے آپ اسموکنگ شروع کر رہے ہیں تو آپ اس ٹائم کو اس جگہ پہ کم سے کم بیٹھیں. اسی طرح سے جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ڈائٹ ریلیٹڈ چینجز ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کچھ ایسی چیز تو نہیں آپ لے رہے جس کی وجہ سے آپ کی کریونگز بڑھ رہی ہیں, تو آپ اس چیز کو اوائڈ کریں. پانی کا انٹیک آپ زیادہ لیں, فریش فروٹس ہے, جوسز ہے, آپ اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. کافی ہے یا بار بار کا چائے کا لینا ہے اس کا استعمال تھوڑا سا آپ کم کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے مرحلے میں پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو ریویو کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ سارا پلان آپ ایک فالو کر رہے ہیں, آپ اس کو ایسے چھوڑ نہیں سکتے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے 24 گھنٹے جب آپ کو گزر جاتے ہیں, جب آپ نے تمباکو نوشی کو ترک کرنے کا پلان شروع کیا ہے, تو 24 گھنٹے کے بعد آپ اس ساری چیزوں کو ریویو کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ کون سے آپ کے ہائیسٹ لیول پہ کریونگ تھی اور آپ نے کیا کیا چیزوں کو استعمال کیا اور آپ کے کریونگ لیول کو اس نے کم کر دیا. جب آپ کے 24 گھنٹے سکسیسفل گزر گئے تو اس کے بعد پھر آپ نے 3 دن کے بعد اپنی ساری پرفارمنس کو ریویو کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 3 دن کے اندر
आपने कौन-कौन सी ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल किया, कैसे आपने अपने क्विक जर्नल को फ़ॉलो किया, सो आपने उस चीज़ को देखना है। उसके बाद 3 दिन के बाद जो अगला मरहला हमारा आएगा वो 1 हफ्ते का आएगा। सो जब 3 दिन आप खत्म कर लेते हैं तो यूजुअली आप 1 वीक बहुत अच्छे से अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। सो 1 वीक के बाद आपने इसको रिव्यू करना है। जब 1 वीक आपका बहुत अच्छा गुज़र जाएगा, तो 1 मंथ के बाद आपने अपने आप को रिव्यू करना है। जब 1 मंथ आपका अच्छा गुज़र जाएगा, तो फिर 3 मंथ्स आपने इसको रिव्यू करना है। सो जब 3 मंथ्स आपके अच्छे गुज़र जाएँगे, तो उसके बाद आपने 1 साल के बाद 6 महीने के बाद और 6 महीने के बाद आपने 1 साल के बाद अपने आप को रिव्यू करना है। सो अगर आपने 1 साल तक इस सारे प्लान को फ़ॉलो कर लिया, जिसपे मैंने बताया कि आपने आइडेंटिफ़ाई कर ली अपनी वजूहात कि आप क्यों स्मोक कर रहे हैं, और उसके बाद आपने सोशल मीडिया, फ्रेंड्स को ऑन बोर्ड रख लिया, फिर आपने अपनी क्रेविंग्स की शिनाख्त कर ली, कब, कहाँ और किस तरह से है, आपने बहुत अच्छा अपना क्विक जर्नल बना लिया, और इसके बाद जो भी मैंने स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, इसको आपने फ़ॉलो कर लिया। तो आप 1 साल जब आपका गुज़र जाता है, तो उसके बाद बहुत कम चांसेस ये रह जाते हैं कि आप दोबारा जो है स्मोकिंग शुरू कर दें। ओके, थैंक यू नासरा, आपने बहुत एक डिटेल प्लान हमसे शेयर किया है। सो हमारी सारी ऑडियंस के लिए ये बड़ा हेल्पफुल होगा कि ये एक मरहलावार प्रोसेस है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले लोग खुद अपने आप को ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार करें, और अपनी जो तर्क करने के रीजंस हैं उनके बारे में बहुत क्लियर हों। फ्रेंड्स और फैमिली की सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हर दिन के अपने चैलेंजेस हैं, बट ये कि अगर उसमें अवेयरनेस के साथ, खुद आगाही के साथ, अपने ट्रिगर्स को समझते हुए, अपने चैलेंजेस को समझते हुए उसको अप्रोच किया जाए, तो कोई वजह नहीं कि ये आदत बहुत सक्सेसफुली 1 साल के अंदर अंदर तर्क की जा सकती है और आप स्मोकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। नासरा, आपका कोई टेक होम मैसेज या फाइनल मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए अगर हो तो आप प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। जी, डॉक्टर मैं ये कहना चाहूँगी, टेक होम मैसेज में भी मैं 3-4 स्टेप्स के ऊपर बात करूँगी। सो पहला मरहला इसका यही है कि आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको आप रिव्यू करते रहें। दूसरा जो आपकी हेल्प है, जो भी आपने फैमिली या कॉलीग्स में से या फ्रेंड में से किसी शख्स को ऑन बोर्ड रखा है, तो उसको हमेशा ऑन बोर्ड आप रखें इस पूरे 1 ईयर के प्रोसेस में। तीसरे मरहले में अक्सर ऐसे होता है कि लोग इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं कि मैं बहुत सालों से तंबाकू नोशी की आदत का शिकार हूँ, और ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं इसको तर्क कर लूँ, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। सो कोशिश करें कि इस तरह की नेगेटिव स्टेटमेंट्स आप ना दें। हमेशा कोशिश करें कि आप पॉजिटिव रहें और अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के थ्रू अच्छा मोटिवेट करें। कोशिश करें कि आप सेल्फ डिसिप्लिन रहें, आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव फीडबैक अपने आप को देते रहें। जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करते रहें, उसको सेलिब्रेट करते रहें, और इसके साथ-साथ सेल्फ मोटिवेशन, पॉजिटिवनेस, सेल्फ विलिंगनेस, विल पावर आप ज़रूर अपने अंदर रखें। उसके साथ-साथ कोशिश करें कि रिलैक्स रहें। वॉक को, एक्सरसाइज़ को अपनी रूटीन का ज़रूर हिस्सा बनाएँ, और जो सबसे ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको कहा कि विथड्रॉल सिम्पटम्स को कंट्रोल करने के लिए तो माउथ मोटिवेशन ज़रूर आप रखें, जैसे उसको कम करने के लिए शुगर लेस काम है या कैंडी है, वो अपने मुँह में आप ज़रूर रखें। उसके साथ-साथ आप जो है पानी का इंटेक आप ज़्यादा बढ़ाएँ, और बस मैं यही कहूँगी कि स्टे पॉज़िटिव, और ये नामुमकिन नहीं है, हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन आप इसको बिल्कुल तर्क कर सकते हैं, और आप इस कोशिश को ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल सेशन रहा होगा, एंड वो तमाम लोग के जो सिगरेट नोशी और तंबाकू के इस्तेमाल को क्विट करना चाहते हैं, तर्क करना चाहते हैं, वो इन स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हैं। और ये कि शौकत खानम में ये जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है वो इस सर्विस को बाकायदा तौर से भी प्रोवाइड करता है लोगों को, ताकि साइकोलॉजिस्ट उन तमाम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें कि जो इस प्रोसेस से गुजर रहे हों। ये बात बहुत अहम है, जैसे मिस नासरा ने भी हमसे शेयर किया, कि क्योंकि तंबाकू नोशी कई तरह के कैंसर्स और फेफड़ों और दिल की कई बीमारियों का मूजिब है, इसलिए अपनी सेहत के लिए जो बेस्ट गिफ्ट है जो आप अपने आप को इस साल दे सकते हैं, वो यही है कि अगर आप तंबाकू नोशी कर रहे हैं तो आप इस साल में उसको क्विट करने का या तर्क करने का ज़रूर प्लान करें।
Thank you very much, and we hope to see you soon in another session. Thank you so much, Dr. Mariam.